डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में 27 फरवरी जुमेरात का दिन गुजर चुका है। आज की जो सबसे अहम खबर वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में है। वो आजकल अमेरिका के दौरे पे आए हुए हैं। इसको दौरा ना समझें बल्कि वो किंग ट्रंप को के पास एक फरियाद लेके आए हैं, एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं, बल्कि उनको मनाने आए हैं कि वो किसी तरह उन जो मामला बिगड़ रहे हैं यूरोप और अमेरिका के दरमियान, उसमें कुछ मामलात को बेहतर कर सकें। तो दो उनके दौरे के दो मकसद हैं। एक तो वो जो ट्रेड वार उस पे वो चाहते हैं कि एक डील हो जाए। जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप यूरोप पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यूके भी उसकी जिद में आएगा। तो उनका मकसद है कि एक ट्रेड डील हो जाए और दूसरा मकसद है कि जो यूक्रेन की जो वार है, उसमें वो चाहते हैं कि यूरोप के की भी सुनी जाए, यूरोप के मुताबिक भी कुछ फैसले हों, कुछ में उसमें यूरोप को भी अख्तियार दिया जाए कि वो भी एक अहम रोल है उसका। जंग यूरोप की वजह से ही स्टार्ट हुई, नाटो में शमूलियत की वजह से जंग स्टार्ट हुई, तो उसमें उनकी भी सुनी जाए। तो जो ट्रेड का बताऊं कि ट्रेड जो अमेरिका और यूके के दरमियान जो तजारत का हुजम है वो तकरीबन $150 बिलियन है। ये एक बहुत बड़ी तजारत है। इसमें यूके कभी भी नहीं चाहेगा कि उस पर टैरिफ लग जाए और उसकी चीजें अमेरिका तक ना पहुंच सके। इसमें किसी दूसरे मुमालिक को फायदा होगा। इसके अलावा कियर स्टारमर यूके प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने किंग चार्ल्स थ्री जो कि बरतानिया के बादशाह कह लें, किंग कह लें, उनका खत दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। वो एक इनविटेशन था कि वो यूके में आने की दावत थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको फौरी तौर पे कबूल कर लिया। इसमें थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि ये ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट यूके में 2 दफ़ा जो है वो स्टेट विज़िट के लिए जाए। क्योंकि स्टेट विज़िट ये सबसे आला जो लेवल का हाई दर्जे का एक विज़िट होता है, दौरा होता है, जिसमें प्रोटोकॉल बहुत ख़्याल रखा जाता है और सिक्योरिटी को भी बहुत हाई लेवल पे रखा जाता है। तो ये ब्रिटिश मोनार्की में ऐसे पहले बहुत कम हुआ है, लेकिन ये अब डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी दफ़ा स्टेट विज़िट की दावत दी गई है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में स्टेट विज़िट किया था। उस वक़्त क्वीन एलिज़ाबेथ II का दौर था। तो ये दूसरा विज़िट अब किंग चार्ल्स III के दौर में होगा। इसके अलावा जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट की भी यूके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। तो इसमें जो काफ़ी सवालात उठे सहाफ़ियों की तरफ से कि आप जब जेडी वैंस जर्मनी में गए थे 2 हफ़्ते पहले, तो इन्होंने यूके और यूरोपियन यूनियन के सारे ममालिक पे बहुत ज़्यादा तनकीद की थी कि फ्री स्पीच का जो है इसमें यूरोप में और बरतानिया में फ्री स्पीच के पे एक तरह की कह लें कि पाबंदी है, लोगों को आज़ादी नहीं, मीडिया को आज़ादी नहीं कि वो या ख़ास तौर पे जो फार राइट पार्टीज़ हैं, नेशनलिस्ट पार्टी हैं, उनको आज़ादी नहीं, तो उनको यहाँ पे आज़ादी दी जाए। तो इसका जवाब कीयर स्टारमर ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि बरतानिया में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलने की आज़ादी है, जो राय देने की आज़ादी है, वो बहुत पहले से है, वो सदियों से है और वो आगे भी सदियों तक चलेगी। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आज़ादी नहीं है। ये ख़ास तौर पे जब उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि ये सदियों से वहाँ पे आज़ादी है, तो इसका एक तरह से वो तनकीद कर रहे थे अमेरिका पे भी कि यहाँ पे आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था, आज से 70 साल पहले यहाँ आज़ादी नहीं थी। यहाँ पे लोगों को तो हुकूक नहीं थे, ना तो वो वोट डाल सकते थे सारे। रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तज़ाद था। ना वोट डाल सकते थे, ना कुछ बोल सकते थे। तो इस पे एक तरह की उन्होंने अमेरिका पे तनकीद भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने यूके को भी पुश किया, यूरोपियन यूनियन को भी पुश किया कि वो अपना जीडीपी जो है, उसका तकरीबन 5% जो है मिलिट्री बजट पे लगाएँ ताकि वो नेटो में उनका जो बजट है का एक ख़ास हिस्सा नेटो में भी जाए। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता जाऊँ कि अमेरिका जो है वो अपने बजट का तकरीबन 3.4% जो है वो मिलिट्री पे खर्च करता है, वो फ़ौज पे खर्च करता है। ये तकरीबन $970 बिलियन बनता है। लेकिन एज़ कंपेयर टू अगर यूके या यूरोपीय यूनियन को देखा जाए तो वहाँ अभी उनका तकरीबन 2% के करीब वो अपना खर्च कर रहे हैं। तो स्टारमर ने जो सबसे अहम बात जो की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, वो टू स्टेट सॉल्यूशन की थी। जब गज़ा के बारे में सवाल हुए, फ़लस्तीन के बारे में सवाल हुए, तो उन्होंने बोला कि हमारा पहले दिन से ये हमारा स्टांस है कि हम वहाँ पे 2 रियासती हल चाहते हैं,
تاکہ دونوں ملک ایک فلسطین بن جائے، ایک اسرائیل جو ہے بنا ہوا ہے پہلے ہی زبردستی وہ بھی رہے، اور فلسطین کو بھی ایک ملک بنایا جائے تاکہ لوگ وہاں امن و امان سے رہ سکے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ فلسطین کو آپ ختم کر دیں تو وہاں پہ امن قائم ہو سکے۔ یہ میں اپریشیٹ کروں گا یو کے پرائم منسٹر کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، خاص طور پہ جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کبھی بھی اس کے منہ سے یہ سنا نہیں کہ دو ریاستی حل ہونا چاہیے یا ٹو اسٹیٹ سولوشن کا کوئی پلان ہونا چاہیے، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے ہمارے لیے بھی، اوور آل جو مسلم دنیا کے لیے ایک بہت ضروری بات ہے۔ اس کے علاوہ کیئر اسٹارمر نے 2 سٹوریز شیئر کی کہ مجھے 2 واقعات جو ہیں وہ نہیں بھولتے۔ ایک تو وہ جو اسرائیلی مغوی تھی حماس کی حراست میں، تو 7 اکتوبر کو جب یہ حملہ ہوا سارا معاملہ، تو اس میں اس کے ہاتھ پہ گولیاں لگی تھی، تو اس کی 2 انگلیاں گولی کی ضد میں آ کے اڑ گئی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتا ہے جب بھی کوئی غزہ کے بارے میں بات ہو، جب بھی فلسطین کے بارے میں بات ہو، اسرائیل کے بارے میں بات ہو، تو اس لڑکی کا ہر دفعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی گولیوں سے اس کی انگلیاں اڑ گئیں۔ تو لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی بھی ان 40,000 بچوں کا ذکر نہیں کیا جو جان سے مارے گئے۔ وہ ایک کی 2 انگلیاں جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جو 40,000 غزہ میں بچے مارے گئے ان کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں۔ تو لیکن کیئر اسٹارمر نے جو 2 واقعات کا ذکر کیا، اس میں ایک یہی تھا کہ ایک لڑکی، اس کی ماں کو وہ ملا، اس کے ساتھ اس نے جب وہ حراست میں تھی تو ٹائم سپینڈ کیا، اس کے لیے کوششیں کرتے رہے اس کی رہائی کے لیے۔ تو دوسرا انہوں نے یہ بھی دوسرا واقعہ جو انہوں نے مینشن کیا وہ یہ تھا کہ جب غزہ کے لوگ، فلسطین کے لوگ جب واپس نارتھ کی طرف جا رہے تھے جنگ بندی کے اعلان کے بعد، تو اس نے کہا کہ وہ بھی ایک بہت دل فراش واقعہ تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ واپس جا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ جہاں پہ رہنے کے لیے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ رہنے کے لیے ہے، تو لیکن پھر بھی وہ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ تو اس کا بھی اس نے واقعے کا ذکر کیا۔ یہ پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کسی بڑے لیڈر نے اس چیز کا ذکر کیا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی وہ کل آ رہے ہیں وائٹ ہاؤس، 11 بجے ان کی ملاقات ہے۔ تو جو ڈیل وہ تقریباً فائنل ہو چکی ہے۔ اس سے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اسٹیٹ ہیڈ، جب کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس طرح کے واقعات میں جب جنگ کا سین چل رہا ہو، تو وہ ہمیشہ پہلے مذاکرات ہوتے ہیں، ڈیل کو فائنل کیا جاتا ہے اور پھر وزٹ کیا جاتا ہے۔ تو ڈیل یہ فائنل ہو چکی ہے۔ ڈیل میں صرف منرلز انکلوڈ نہیں ہے، ڈیل میں آئل اور گیس کے بھی تمام جو ذخائر یوکرین میں ہیں ان تک امریکہ کو رسائی دی جائے گی۔ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اتنا تیل ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ وہاں گیس ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نے جو ڈیل کی ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم وہاں جائیں گے اور وہاں ڈرلنگ کریں گے۔ اس میں رشیا کو بھی ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو ڈیل ہو رہی ہے، کیونکہ جنگ یہی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا حصہ نہ بنے۔ نیٹو ایک مغربی ممالک کا ایک الائنس ہے کہ جہاں پہ وہ اگر کسی ایک ملک پہ حملہ ہو تو وہ سارے ان سب ممالک پہ حملہ تصور ہوتا ہے جو نیٹو کے ممبر ہیں۔ تو اگر کسی ایک ملک کے ساتھ جنگ ہوگی تو پھر وہ سب ممالک کے ساتھ جنگ تصور کی جائے گی۔ تو رشیا اس لیے نہیں چاہتا کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہو گئے۔ کل کو اگر یوکرین کے ساتھ کوئی معاملہ، کیونکہ ان کے کافی یوکرین اور رشیا کے بارڈر پہ کافی زیادہ علاقے ہیں جن کا آپس میں اختلاف ہے۔ رشیا کلیم کرتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں، اور یوکرین کلیم کرتا ہے کہ وہ ہمارا حصہ ہے۔ تو کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے۔ اگر یوکرین نیٹو کا ممبر بن گیا تو رشیا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ رشیا یوکرین کے ساتھ تو لڑ سکتا ہے، لیکن رشیا نیٹو کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ امریکہ بھی نیٹو کا ممبر ہے، اور یورپ میں بھی بہت زیادہ ممالک نیٹو کے ممبر ہیں۔ تو اس مقصد بتانے کا یہ ہے کہ رشیا کو اویئر ہونا چاہیے کہ، اور ہوں گے بھی، کہ اگر جنگ نیٹو سے روکنے کے لیے یوکرین کے ساتھ جنگ کی گئی تو اگر امریکن وہاں جا کے بیٹھ گئے تو وہ بھی نیٹو کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ اگر امریکن ٹروپس وہاں گئے، اگر سویلین کمپنیز جاتی ہیں تو وہ ایک سیپریٹ تھنگ ہے، لیکن یہ ڈیل میں لازمی شامل ہوگا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی پیس میکنگ فورس جو ہے وہ بارڈر پہ نہیں لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر فیڈرل ادارے میں سے لوگوں کو جو نکالنے کا عمل جاری کیا ہوا تھا، اس پہ ایک فیڈرل جج نے واشنگٹن سے ایک جج ہیں، انہوں نے اس پہ اسٹے لگا دیا ہے کہ اتنی تعداد میں لوگوں کو نوکریوں سے نہ نکالا جائے، خاص طور پہ جو پروبیشنری امپلائیز تھے جن کو وقتی طور پہ رکھا گیا تھا، کنٹریکٹ پہ تھے، ان کو اس طرح نہ نکالا جائے، ان کو کوئی ٹائم دیا جائے کہ وہ اپنا متبادل کوئی نوکری ڈھونڈ سکے۔ یہاں پہ یونینز ہوتی ہیں،
ورکرز یونین جو لوگ کام کرتے ہیں مختلف وہاں پہ بہت اسٹرانگ یونینز ہیں، اور وہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سو کیا ہے عدالت میں کہ جو یہ جو ماس فائرنگ ہے، جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں سے نوکریاں سے نکالا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے، کیونکہ یہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔